السلام علیکم جی. جب ہم آپ سے یہ گفتگو کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس حوالے سے مارکیٹ کے اندر گھوم رہی ہیں. جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کی ایک درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لینڈ کر چکی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی درخواست وصول کرنے کے لیے جج ایسے کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کھڑکی میں سے باہر سر نکال کے، اور ابھی وہ بندہ راستے میں ہوتا ہے تو اسے کہتا ہے جلدی لے آؤ 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 جلدی لے آؤ. وہ کہتے ہیں جی نمبر نہیں لگا، اور نمبر لگ جائے گا نمبر لگ جائے گا. وہ کہتے ہیں جی وہ فلانا ڈاکومنٹ نہیں ہوگا، آبجیکشن ریمووڈ. ٹھیک ہے، وہ فوری طور پہ اس سے آبجیکشن بھی اٹھا کے وہیں پہ ٹیک اپ کر لیتے ہیں. ماشاء اللہ عدل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا سستا ہوا ہے، پوری قوم کے لیے مہنگا ہو گیا. 57,000 کیسز جو ہیں وہ صرف سپریم کورٹ کے اندر، بلکہ اب تو 60 کا فگر بھی کراس ہو گیا. تو مطلب کہ اور 60 کا فگر اس صورت میں کراس ہوا ہے کہ ابھی تک فروری کے کیس جو فائل ہوئے ہیں اس کے اوپر نمبر نہیں لگا رہے، کیونکہ نمبر آف کیسز بڑھ جائے گا نا تو پھر اور میرے ورگے چموٹا کر لیں گے، ہاتھ میں پکڑ لیں گے اور تھرال شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے کہ یار اتنا گھٹیا پن کا ثبوت بھی تو نہ دو یار، میرا مطلب خدا کا خوف کریں یار. تو خیر، عمران خان صاحب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ لمحہ بلمحہ انچ بہ انچ جو ہے وہ سرکتے جا رہے ہیں آرمی کورٹس کی طرف. اور ان کو اس امر کا پتہ ہے کہ پی ایم ایل این سمیت تمام پارٹیاں جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ یہ نہیں چاہتی کہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہو. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں نہیں چاہتی کہ عمران خان کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہو، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ آج اگر عمران خان ہیں تو کل ہماری باری ہے. ٹھیک ہے، ہم سے نہیں غیروں سے تیری یاری ہے. آج عمران خان ہیں تو کل ہماری باری ہے، شیر ہو گئے. ٹھیک ہے، اگر کل کو ہمیں بھی جھوٹے الزام میں ہی صحیح، پہلے کہڑے سچے الزام ہوتے ہیں. چلو ایرا سچا الزام ہے نا، ادھر ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے. جنہوں نے یہ حرکت کی ہے انہوں نے اپنی ویڈیوز بنا کے خود پوسٹ کی ہیں، کئیوں نے لائیو سٹریمنگ کی ہے ان مقامات سے کھڑے ہو کے ان کے اپنے کارکنوں نے، اور ویوز لیے ہیں اور ڈالر کمائے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب مبلغ اوقات اتنی. ٹھیک ہے، بلکہ جو چوری کے خلاف سب سے زیادہ احتجاج کرنے آیا تھا وہ ریڈیو پاکستان پشاور کا دروازہ اس نے چوری کیا اور جا کے 9,000 روپے کا بیچا جا کے کباڑیے کو. اور جب اس کو پکڑ کے پوچھا گیا کہ اس نے کہا کہ میں تو عمران خان کے ساتھ ہوں کیونکہ عمران خان چوروں کے خلاف ہے. ماما آپ کی کیتا صحیح. یہ بالکل اس طرح کے جو ہیں ہر وہ شخص جو ہے، مثلا مجھے یاد ہے بڑی پکی طرح یہ جو اسٹریٹ شوز نہیں ہوتے، ان میں ایک اسٹریٹ شو کرنے والے نے کراچی کی سبزی منڈی میں ایک خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، سبزی بیچ رہے تھے اور وہ چوری کی بجلی استعمال کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ خان صاحب اب چوری کی بجلی استعمال کر رہے ہیں. تو اس نے کہا میں چور نہیں ہوں، تم چور ہو، سارا پاکستان چور ہے، میں چور نہیں ہوں. اور وہ دکھا رہا ہے کہ جناب سامنے سے بجلی کی تار آ رہی ہے، ان کے اوپر وہ لگی ہوئی ہے، اور ناجائز کا مطلب کہ وہ ٹھیلا بھی غیر قانونی ہے، اس کے اوپر چوری کی بجلی میں وہ سبزی بیچ رہا ہے وہ بھائی، اور دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ پورا پاکستان چور ہے. یہ جو 9,000 کا جس نے ریڈیو پاکستان کا گیٹ بیچا ہے نا، وہ سر پہ اٹھا کے لے کے گیا ہوگا، پتہ نہیں اتنا مہنگا گیٹ کیسے لے گیا، بھاری گیٹ کیسے لے گیا ہوگا. لیکن اس کا خیال ہے کہ میں نے یہ چوری کر کے بیچا تو میں نے تو جہاد کیا ہے نا، چور تو تم ہو. ٹھیک ہے، یہ بالکل رویہ ہوتا ہے. اور یہ میرا مطلب ہے کہ کسی خاص کمیونٹی تک، مطلب میرا خدا نہ خواستہ مطلب یہ نہیں کہ میں کسی خاص طبقے کو، اپنے پختون بھائیوں کو، ہمارے تو سمدھی بھی بننے والے ہیں اب، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے وہ کر رہا ہوں میں، ہے ٹھیک ہے نا، میں ان کو متون کر رہا ہوں. اس طرح کے لوگ ہر طبقے کے اندر، ہر ایتھنک گروپ کے اندر موجود ہوتے ہیں جو اپنے گناہ کا جواز یہ دیتے ہیں کہ سارے ہی چور ہیں، اس لیے اگر میں نے چوری کر لی تو کون سا ہے، سارے ہی قاتل ہیں، میں نے قتل کر دیا تو کون سا ہے، سارے رشوت لیتے ہیں جی، ہم نے لے لی تو کون سی قیامت آ گئی، سارے دفتر سے غیر حاضریاں کرتے ہیں، سارے نمبر ٹانگ کے تنخواہیں لیتے ہیں، ہم نے لے لیا تو کیا حرج ہے. یہ وہ جواز ہے جو اس سوسائٹی کے اندر بہت بڑے طبقے میں ہے. میں اس کے سائیکو انالیسس کے اندر جاؤں تو دو لفظوں میں یہ ہے کہ یہ شکست خوردہ ذہنیت کی نشانی ہوتی ہے. جب وہ شخص جو ہے وہ ایمانداری اور بے ایمانی کے اندر جنگ ہار جاتا ہے اور بے ایمانی پہ اس کو اترنا پڑتا ہے، وہ اپنے نفس کی، ابلیس کی مزاحمت نہیں کر پاتا، پھر وہ اس طرح کا جواز گھٹتا ہے کہ میں یہ چوری اس لیے کر رہا ہوں کہ ساری دنیا چوری کر دی،
میں یہ جھوٹ اس لیے بولتا ہوں کہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. بلکہ ہمارے دوست ثقلین امام صاحب جو ہیں، جو کہ آج کل برطانیہ میں مقیم ہیں اور انہیں پی ٹی آئی کی سپورٹ کا بہت بڑا ہاڑوا پڑا ہوا ہے، وہ تو یہاں تک جاتے تھے کہ دیکھیے چوروں کے اس معاشرے کے اندر اگر آپ ایمانداری سے چلیں گے تو یہ معاشرہ آپ کو کرش کر کے رکھ دے گا. اچھا خیر، وہ بی بی سی چلے گئے، پھر بی بی سی سے ریٹائر بھی ہو گئے، آج کل ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہے ہیں. لیکن 30 سال تک یعنی مڈ 40s تک میں کسی حد تک ان کے اس فلسفے کا حامی ہو گیا ہوا تھا کہ یار جہاں پہ ہر طرف لوگ جھوٹ بول رہے ہوں وہاں پہ آپ سچ بولنے کی کوشش کریں گے یا بولیں گے تو یہ معاشرہ جو ہے یہ آپ کی تکہ بوٹی کر کے کھا جائے گا. آپ کے گھر کے اندر پڑی ہوئی بکریں تک اٹھا کے لے جائے گا، آپ کا گھر لوٹ لے گا. آپ ظالموں کے اس معاشرے کے اندر اگر آپ مظلوم کے ساتھ ہمدردی کریں گے یہ معاشرہ آپ کی نسلیں اڑا دے گا. میں اس بات کا کسی حد تک قائل ہو چکا ہوا تھا. لیکن پھر ہم نے ایوولوشن ہوتا ہے نا ذہن کا، پھر ہم نے سوچا، پھر کسی جگہ پہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی مطلب آپ اگر جو لوگ خدا کے اوپر بلیو نہیں بھی رکھتے ان کے لیے بھی فطرت کہہ لیں، فطرت جو ہے وہ کسی سوسائٹی کے اندر برائی کو ڈومینیٹ ہو جانے کی صورت کے اندر اس سوسائٹی کو تل پٹ کر دیا کرتی. اگر آپ اہل ایمان ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ کسی بستی کے اندر برائیوں کا غلبہ ہو گیا ہے تو وہ اس بستی کو پلٹ دیا کرتے ہیں، الٹ دیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا پھر جب یہ پڑھا اور قرآن کریم فرقان حمید میں پڑھا تو پھر ذہن میں آیا کہ نہیں یار، سارے چور نہیں ہیں، سارے جھوٹے نہیں ہیں، سارے شرابی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، اچھے لوگ بھی ہیں اور اچھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اسی لیے یہ معاشرہ قائم ہے. جیسا بھی قائم ہے لیکن قائم ہے. جس دن برائی جو ہے وہ اکثریت میں آ جائے گی تو یہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا. آپ جن چیزوں کو برائیاں سمجھتے ہیں بنیادی طور پہ وہ انسان کی ذاتیات تک منسلک ہے. مطلب شراب پینا، کلب جانا، شادی کے باہر تعلقات قائم کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے آپ اس کو مغرب کی برائیاں کہہ کے گنواتے ہیں. لیکن جب وہ انسان سے انسان پہ ڈیل کرنے آتے ہیں تو آپ ان کی جو اچھائیاں ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ جو وعدہ کرتے ہیں وہ سچ کرتے ہیں. ان کی پیکٹ کی پیکجنگ کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے وہی اندر ہوتا ہے. وہ ایکسپائری ڈیٹ ڈالتے ہیں اس کے اوپر. وہ جو دوائی کہتے ہیں اس میں سالٹ پورا ڈالتے ہیں، لہٰذا اس دوائی کا پورا اثر ہوتا ہے. ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہماری دوائی کا اس لیے کوئی بندہ یو کے جا رہا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یار وہاں سے ڈسپرین کے 20 پتے ہی پکڑی لائیں یار، کیونکہ یہاں کی ڈسپرین تو عام نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو مطلب کہ وہ انرجی کا کوئی آپ نے کیپسول منگوانا ہو تو وہ جو اصحاب کو اسٹرینگتھ دیتا ہے تو وہ بھی آپ وہیں سے منگوا لیتے ہیں یار تو پھڑی لے آنا یار. ٹھیک، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جب انسان کے حقوق کی بات آتی ہے، حقوق العباد کی بات آتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی برائیاں تو کر دینی ہے معاف جو اس کی وائلیشن ہے. وہ غفور الرحیم ہے، رحمان ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جیڑی دوسروں کے ساتھ تو نے کی تھی نا بدسلوکی، جا اسی سے معافی مانگ، اسی کو راضی کر. ٹھیک ہے نا، تو جس کی معافی جو ہے وہ بندے کے ہاتھ میں، اور بندہ بھی میرے جتنا ہی غریب حریص ہے، بندہ بھی میرے جتنا ہی گناہ گار ہے، میرے جتنا ہی لالچی ہے. ٹھیک ہے، اس نے تو اس وقت وہاں پہ روز محشر ناک کی لکیریں نکلوائے گا نا وہ آپ سے، اور اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اور ہمیں فکر ہے اس غفور الرحیم کے حقوق جو ہیں وہ بھی ہم پوری طرح ادا نہیں کر پاتے، لیکن اس کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں. انسانوں کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کیا کیجیے. بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پہ نکل گئی. بہرحال جی، ہمارے جو جج صاحبان ہیں انہوں نے پورا فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کا بیڑا غرق کر کے چھوڑنا ہے. اس وقت عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کے وہ منگوا لی گئی ہے کہ فوجی عدالتوں میں اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا.
اگر فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا تو پھر جو پہلے ٹرائل ہو چکے ہیں ان کا کیا کیا جائے، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر بہت سارے لوگ جو مسکرینٹس تھے ان کا فوجی ٹرائل ہوا تھا۔ اب یہاں پہ دو ڈفرنس آ جاتا ہے۔ فوجی عدالتیں جو ہیں، ایک وہ فوجی عدالتیں تھیں جو دہشت گردی کی مقدمات کے لیے بنائی گئی تھیں، جس کے اندر جج کے ساتھ ایک فوجی افسر بھی بیٹھتا تھا۔ یہ جو ہے نا کورٹ مارشل، یہ تو جو کہ فوج کا خیال ہے کہ سویلین کا ہونا چاہیے، اور جس کے خلاف جناب حضرت قبلہ عمر عطا بندیال صاحب نے اپلیکیشن فرمائشی طور پہ منگوا لی ہے، ہم انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ سے بات کر لیں، اور انہوں نے فوجی عدالتوں کے اندر سویلین کے ٹرائل کو اڑا کے رکھ دینا تو اڑا دو۔ فوجی عدالتیں بنی نہیں ہیں وہ والی جو دہشت گردی کے خلاف 16 دسمبر کا جو سانحہ ہوا تھا پشاور آرمی پبلک سکول پشاور والا، اس کے بعد جو عدالتیں بنی تھی وہ اس طرح کی کمپوزیشن تھی نا کہ جج کے ساتھ ایک فوجی افسر صاحب بھی بیٹھا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ہے یہ تو فوج کا اپنا انٹرنل نظام ہے، اور اس کے نظام کو کسی نے ڈیمیج کیا ہے، ایکسٹرنل قوت نے۔ وہ ایکسٹرنل قوت جو ہے ان کی کتابوں کے اندر وہ دشمن ہی جانا جائے گا، اور دشمن کا کورٹ مارشل جنرل جو ہے، کیونکہ انہوں نے آ کے ان کے اوپر حملہ کیا، اور بس اب جج صاحبان جو ہیں وہ مسلسل انے و بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی قانون کے، قانونی لاجک ہوتی ہے نا، بغیر کسی قانونی لاجک کے وہ دھڑا دھڑ عمران احمد خان نیازی اور اس کے متاثرین کے حق کے اندر فیصلے دیے جا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ سویلین عدالتوں کے اندر جب یہ فیصلے آئیں گے یا یہ مقدمات آئیں گے تو وہ پہلی پیشی پہ اڑ جائیں گے، تو وہ جن کا نقصان ہو گیا ہے وہ اس بات کے اوپر مطمئن نہیں ہے۔ اور یہ جو اسپیشل کورٹس ہیں خاص طور پہ اور عدلیہ میں عام طور پہ، عمران احمد خان نیازی نے پٹی جیسے محمد خان پٹ نہیں کی نہ ہے ہوتا یار لاہور ہائی کورٹ دے چیف جسٹس دا، اس جیسے لوگوں نے جس طرح کا گند بھرتی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جس طرح کی غلاظت بھرتی کی، ساڈا بھی کیس لگا ہوتے، اس کے بعد تو سر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہاں سے فوجی املاک پہ حملے کرنے، جب وہ سامنے پڑے ہوئے ثبوت کو کہیں کہ یہ ایڈمیسبل ایویڈنس نہیں ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اور پنجاب کی جو ہے پروسیکیوشن برانچ ہے جو کیس فائل کر کے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا جی ان ججوں کے سامنے ہم کوئی بھی کیس جو ہے وہ نہیں کر سکتے ثابت، ٹھیک ہے، اس لیے ساڑھتے نہ رہنا، جاگتے رہنا۔ تو یا تو پھر اب چاچو جو ہے ہم ان کو یہ بات جو ہے کم از کم پچھلے 14 ماہ سے عرض کر رہے ہیں کہ حضور وہ جو لوگ اپنے انسٹال کر کے گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کر لیجئے۔ اب دیکھو ہمارا ایک اکاؤنٹ جو ہے ٹویٹر کا بھی، انسیڈنٹلی ٹویٹر کا بھی اور یوٹیوب اپنا اس کا بھی، فیس بک کا بھی، دونوں اڑا دیے ہیں اگلوں، اور ہم کہتے رہتے ہیں کہ حضور وہ جو ہیں وہ فوجیوں کے بچے ہیں، وہ بریگیڈیئر کی بیٹی ہے، وہ آپ نے فیس بک پہ تقرر کروائی تھی سنگاپور میں، اس کی نامینیشن وڈرا کر لیجئے۔ وہ ایسی کیڑیاں وائلیشنیں کر دیتی ہیں یار، لیکن نہیں کرتے۔ اس کے نتیجے کے اندر بس وہ ایک یوٹیوب ہی رہ گئی ہے ساڑی، جس کے اوپر آپ سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ ٹویٹر کی رسائی بھی محدود کر دی ہے انہوں نے، اور فیس بک کی رسائی بھی محدود کر دی ہے۔ اور میں ان سے بار بار یہ میں نے لکھا ہے، میں نے کہا حضور کو بتائیے تو صحیح کہ کون سی آپ کی کمیونٹی گائیڈ لائن کی وائلیشن ہوئی ہے۔ وہ جب تک وہ فیصلہ کریں گے اگلے 72 گھنٹے میں، انہوں نے کہا کہ جی جواب دیں گے۔ اب دیکھیں وہ لوگ تقرر ہیں، اور اگر وہاں تک تقرر ہیں تو یہاں تک تو بہت زیادہ ہیں یار۔ یہ جوڈیشری کے اندر تو انہوں نے اپنے لوگ بھرے تھے۔ ابھی تو آپ کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے جب جلوس لے کے وہاں پہ تقرر شدہ پروجیکٹ عمران خان کے تقرر شدہ اساتذہ نکلیں گے، لوگ بچوں کو ساتھ لے کے سڑکوں کے اوپر، آپ کے کانوں میں سے دھواں اس وقت نکلے گا، اور وہ جا کے ٹینکوں پہ چڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے، ورنہ پریمپٹ کر لیجئے۔ اور پریمپٹ کرنا جو ہے وہ کام نہیں ہے چاچو کا یا اس نو کے لوگوں کا، کہ ٹھیک ہے کام چلتا ہے تو چلایا جائے۔ میرا خیال ہے کام نہیں چلے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔